لوگ گھر پر بہت آرام سے بھی ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، اور آپ جو ہے یہ نیا تجربہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی زوم کلاسز کا، اس کو بھی آپ جو ہے اس سے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے بہت مزے کے مضامین جو ہیں وہ اب اس سے پڑھ لیے، یعنی وہ مضامین جو آپ کو بڑے کبھی مشکل لگتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مضامین بھی جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیے۔ اور اب ہم نے سوچا کہ بھئی اردو کو بھی ہم ایسے کیوں چھوڑتے ہیں نا، ہمارا اردو بھی تو بہت اچھا جو ہے وہ مضمون ہے، تو ہم اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی چیز لے کر آتے ہیں جس میں آپ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے آج جو ہمارا کورس ہے، جو ہمارا سلیبس ہے، اسی میں سے میں نے ایک جو ہے وہ یعنی آپ کے لیے ایک سبق نکالا، اور وہ سبق یعنی حصہ نظر کا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ سائنس اور اصلی تقاضے۔ اب سائنس تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اصلی تقاضے کیا ہوا بھائی؟ اصلی تقاضوں کا مطلب ہوتا ہے یعنی موجودہ دور کے تقاضے یا ضروریات، یعنی تقاضے جو ہیں وہ ضروریات کو بھی کہتے ہیں اور جو ہے وہ یعنی اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا جو یہ لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، اور ہم اس میں مزے کی بات دیکھیں، آپ لوگ سائنس ہی کے طالبات ہیں، سائنس ہی کے طلبہ ہیں، اور آپ جو ہیں سائنس کے ہی بارے میں اگرچہ آپ پڑھتے ہیں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، لیکن سائنس کسے کہتے ہیں، سائنس کی کیا تعریف ہے، اس کا موضوع کیا ہے، آپ یقیناً ان حوالوں سے الگ الگ مضامین میں ضرور پڑھتے ہیں۔ کیمسٹری میں کیمسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ بایولوجی میں بایولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بایولوجی سے کیا مراد ہے، پھر آپ جو ہے وہ آپ جو ہے یعنی فزکس میں جو آپ کے طبیعت ہے، اردو میں ہم اسے طبیعت کہتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بھئی کسی بھی چیز کا جو وجود ہے وہ کس طرح سے سامنے آیا، اس کی رفتار وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے جو مصنف ہیں اس سبق کے، ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہیں، اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو جو ہے وہ سائنسی مضامین لکھنے پر ایک طرح سے جو ہے عبور حاصل ہے، اگرچہ ان کا تعلق خود بھی جو ہے وہ سائنس کے شعبے سے ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے، عام فہم بنانے کے لیے، لوگوں تک اس کو پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ جو انتخاب کیا تھا، وہ انتخاب انہوں نے کیا تھا سائنس کے شعبے کا۔ تو اب آپ سے بھی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا کہ بھئی آج جو ہے ہم سائنس کے اصلی تقاضوں میں آخر پڑھنے والے کیا ہیں، ہمارے سامنے آنے والی کیا چیز ہے نا، کوئی بہت ہی اچھی سی ایک بہت اچھے سے معنی ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جدید سائنس اور اصلی تقاضے، یعنی جدید سائنس سے کیا مراد ہے اور اصلی تقاضے کسے کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے لیے جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سائنس کی تعریف کو دیکھ لیں، سائنس کی کیا تعریف ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ کس علم کا نام ہے، سائنس کسے کہتے ہیں، سائنس سے کیا مراد ہے۔ تو طلبہ، سائنس وہ علم ہے جس نے تجربہ خانے میں جنم لیا۔ تجربہ خانہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہم اردو میں تجربہ خانہ کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم لیبارٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنس جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئی، یعنی سائنس میں جو پیدائش ہے وہ ہے تجربے خانے کی، ٹھیک ہے۔ اور تجربے خانے میں یا سائنس لیبارٹری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سائنس لیبارٹری میں آپ جو ہے وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کا جن کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں کیا چیز شامل ہے، وہ کیسے بنی ہے، اس پر کیا 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 جا سکتا ہے، اس پر کیا کیا یعنی اس کے اندر عناصر شامل ہیں، کن عناصر سے مل کے بنی ہے، وہ کس طرح تشکیل پاتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سائنس کا موضوع کیا ہے، یعنی سائنس کی تعریف تو ہم نے جان لی کہ سائنس جو ہے وہ علم ہے جس نے تجربہ خانے میں جنم لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے موضوع کی طرف۔ موضوع مطلب ٹاپک، کیا چیز جو ہے وہ سائنس میں پڑھی جاتی ہے یا مطالعہ کی جاتی ہے، یعنی سائنس کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے جناب؟ وہ ہے دنیا کی مادی چیزیں، ٹھیک ہے۔ مادہ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، مادہ جو اپنے 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ٹھوس میں، پانی میں، اور یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیزیں ہیں، یعنی یہ تو اس کو مادے کی ہم نے تعریف کی، لیکن جو ہمارے سامنے سائنس کے موضوعات بنتے ہیں وہ بنتے ہیں حیوانات،
پودے. اب حیوانات میں کیا ہے؟ حیوانات میں صرف جانور شامل نہیں ہیں بلکہ انسان بھی، یعنی جاندار کا لفظ جس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا بے جان کے بارے میں بھی آپ پڑھتے ہیں. پھر پودے کیا ہیں، اس کے بعد آگے کیمیائی عناصر سے کیا مراد ہے، یعنی کن چیزوں سے مل کر جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. پھر ہم نے اگر کیمیائی عناصر بنیادی معلوم کر لیے تو ہم ان سے مزید عناصر بھی جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سورج اور چاند ہے، ستارے ہیں، پانی ہے اور خشکی ہے. پانی جو ہے پوری وسیع اور اس دنیا کا نام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی خشکی کے مقابلے میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ اگر دنیا کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پانی پہ مشتمل ہے اور صرف 1 حصہ خشکی پر ہے. یعنی خشکی جو ہے وہ کم ہے اور زیادہ جو حصہ ہے وہ پانی کا ہے. ٹھیک ہے. اب ستارے اور سورج کی بات رہ گئی. ستارے اور سورج کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ علم فلکیات سے ہے. علم فلکیات کہتے ہیں یعنی وہ علم جس میں آپ جو ہے وہ ستارے یا سورج کی گردش کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی گردش کتنی ہوتی ہے، یہ کتنے دن میں اپنی گردش کو مکمل کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ کتنا وقت لگتا ہے. پھر خشکی بہت وسیع و عریض ہے. ہمارے پاس خشکی میں زمین ہے، زمین پر پہاڑ ہیں، زمین پر مختلف قسم کے میدان ہیں، مختلف قسم کے ڈھلان ہیں. بہت سی ایسی زمین ہے جو کہ سمندروں کے نزدیک، پانی کے نزدیک واقع ہے، اور اسی کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے اندر مختلف اختلافات ہیں. یعنی ان کے جو موسم ہیں، ان کی جو زمین کی صورتحال ہے، مٹی ایک جیسی نہیں ہے، مٹی ہر جگہ کی الگ ہے. یعنی ہے زمین وہی، لیکن کہیں زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے، کہیں زمین جو ہے وہ سیدھے میدان کی صورت میں ہے، کہیں زمین جو ہے وہ سمندر کی یعنی صورت میں اس کے نزدیک وہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنس کا موضوع بنتی ہیں، اور یہ پوری ایک الگ سائنس ہے. یعنی سائنس کی پوری شاخ ہے. جس طرح پانی کی بارے میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو وہ سائنس کی الگ شاخ بن جاتی ہے. خشکی کے بارے میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو اس میں تو پھر بہت ساری اشیاء ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں. پھر جب ہم نے بنیادی مادی چیزوں پر جو ہے وہ اچھی طرح سے یعنی تحقیق کر لی، اس کے بعد کیا ہوا، انسان کے سامنے ایسی اشیاء آئیں جو مادی چیزوں سے وجود میں آتی ہیں. یعنی ایسی چیزیں جو کہ مادی چیزوں سے مل کر بنی ہیں. تو ان میں ہمارے ساتھ پاس کیا کیا شامل ہے، حرارت، روشنی، آواز اور مقناطیس. ٹھیک ہے. حرارت آپ کو پتہ ہے کہ حرارت گرمائش کو کہتے ہیں. روشنی کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا، پھر اس کی رفتار، پھر اس سے بہت ساری اور مزید چیزوں پر تحقیق ہوئی. آواز جو ہے اس کی کیا رفتار ہے، وہ کس طرح سے جو ہے زمین تک پہنچتی ہے، زمین پر کہاں کہاں گردش کرتی ہے، کس کس طرح سے. پھر مقناطیس جسے آپ میگنیٹزم کہتے ہیں، اس کا کیا عمل ہے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سائنس کی تعریف سے اب واقفیت ہم نے حاصل کر لی. یعنی سے کہتے ہیں، سائنس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے، جب سائنس نے اپنے بنیاد رکھ لی، ٹھیک ہے، اب بنیاد رکھنے کے بعد اس کا کیا کام شروع ہوا. بنیاد رکھنے کے بعد اس کا یہ کام شروع ہوا کہ اس نے جو تھی وہ مختلف شاخوں میں ترقی کی. یعنی مختلف اس کی شاخیں یا جس کو ہم برانچز یا جس کو ہم شعبے کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا تھا، یعنی ابتدا میں جو انسان کے سامنے تھا، یعنی شروع میں انسان صرف گنی چنی چیزوں پر ہی تحقیق اور تجربہ کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے اس کی کامیابی جو ہے حاصل ہوتی گئی تو اس کا حوصلہ بڑھا، اور جب اس کا حوصلہ بڑھا تو اس نے مزید تجربے اور تحقیق کو اپنا موضوع بنایا. تو اس سے کیا فائدہ ہوا، جب مزید تحقیق اور تجربہ اس نے کیا تو اس کو یہ فائدہ ہوا کہ سائنس کی سینکڑوں شاخوں کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. سینکڑوں شاخیں، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سینکڑوں شاخیں ہوں گی. پھر اس سے مزید اضافہ کیا ہوا، اس سے مزید اضافہ کیا ہوا کہ جس سے ذخیرہ علم میں اضافہ ہوا. ذخیرہ علم سے مراد کیا ہے، یعنی علم جو ہے ایک ذخیرے کا نام ہے، بہت وسیع و عریض ذخیرہ جس کو ہم جو ہے شاید سمندر کو بھی ہم نہیں ناپ سکتے، لیکن علم کے ذخیرے کو تو پھر ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ایجاد ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ جو علم کا سمندر ہے وہ تو بہت وسیع و عریض ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز بنیادی تھی. اب ہم اس کا اندازہ کیسے لگائیں آخر.
یعنی ہم اس چیز کا کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی. تو اس چیز کا اندازہ لگانے کے پاس ہمارے پاس جو آیا وہ یہ چیز ہمارے سامنے حقیقت آ گئی بن کر کہ کیا حقیقت آئی کہ جو سائنس کی کتابیں ہیں ان کی تعداد ہر 10 سال کے بعد دگنی ہو جاتی ہے. یعنی اگر مثال صرف میں آپ کو دے رہی ہوں، جیسے اگر پہلے سال میں کتابوں کی تعداد جو تھی وہ 50,000 تھی، دوسرے سال میں وہ 1,00,000 ہو گئی، پھر مزید بڑھتی چلی جائے گی. یعنی سائنس کی تعداد میں جو ہے ہر 10 سال کے بعد اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ اضافہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دگنی صورت میں ہوتا ہے. دگنی کا مطلب ہے 2 گنا زیادہ، یا اس کو آپ جسے ڈبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈبل میں بن جاتا ہے. اور اب آپ تو یہ جانتے ہیں کہ آج تو سائنس ہماری جو ہے وہ بام عروج پر پہنچی ہوئی، تو اب تو اس کے اندر اور بھی مزید جو ہے وہ یعنی اضافہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ابتدا کی ہم بات کر رہے تھے کہ سائنس کی ابتدا کا پتہ لگانا تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ سائنس نے جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی کون سی وہ قوم ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ سائنسی ترقی کی بات کی، یعنی سائنس کو جانا، وہ ہے اہل یونان. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، یونان کے رہنے والے، اور یہ میں بات پکی کر رہی ہوں، یہ میں بات کر رہی ہوں تقریباً ہزاروں سال قبل مسیح کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کیا. اور دیکھیں طلبہ، یہ وہ وقت ہے جب کہ دنیا میں ابھی علم کی کلاسیفیکیشن، سبجیکٹ کلاسیفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ سے مراد یعنی مضامین کی کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، ان کی الگ درجہ بندی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. انہیں الگ الگ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ سائنس ہے یا کامرس ہے یا آرٹس ہے یا یہ دیگر شعبے ہیں، وہ یہ اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے، اور اہل یونان آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں فلسفیوں کا بڑا مقام تھا، وہ لوگ فلسفے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دلچسپی کا اظہار کیا، اور دیکھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس میں مشاہدہ اور تجربہ کیا جا سکتا ہے، اس میں خیال کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر اظہار تو ضرور کیا، لیکن جو ان کا طریقہ تھا، یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ سائنسی نہیں تھا. اور وہ سائنسی کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ سائنس کو تجربے کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے تھے. پرکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، پرکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے، پرکھنا ہم کہتے ہیں کسی چیز کی کسوٹی پر کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کا امتحان لینا، یا کسی چیز کو جو ہے وہ ایگزامن کرنا، ٹھیک ہے. اب ان کا جو تھا، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر وہ فلسفی تھے، اور منطق ان کا علم تھا. منطق کہتے ہیں کسی بھی علم کو جو ہے وہ جب آپ یعنی علم کی بنیاد پر دلائل کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو اسے ہم منطق کا علم کہتے ہیں، اور اس دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اب اگر ہم اہل یونان کی بات کریں تو اہل یونان نے سائنسی علم کا اگرچہ اظہار تو کر دیا، مطلب اس کے اندر اپنی دلچسپی کا اظہار تو کر دیا، ایک طرح سے آغاز تو کر دیا، لیکن اس میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی. اب میں آپ کو ایک مزے کی ان کی بات سناتی ہوں کہ یہ فلسفی تھے تو یہ کیسے تھے، یہ مطلب سائنس کے بارے میں کیسی بات کہتے تھے بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عورتوں کے منہ میں مردوں سے کم دانت ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی عجیب سی بات ہے، حالانکہ یہ دعویٰ حقیقت کے بالکل برخلاف تھا، بالکل سیدھی سی بات ہے. انہوں نے منطق کے طور پر اس قسم کے جو ہے، مطلب یہ تو ایک آپ کو مثال دی گئی ہے، پھر ایک اور مثال سن لیجیے کہ 2 مختلف اوزان کے گولے یعنی جو بالز ہوتی ہیں، انہیں اگر ایک ہی بلندی سے زمین پر گرایا جائے تو بھاری گولا پہلے گرے گا اور ہلکا گولا بعد میں گرے گا. تو یہ بھی آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ دونوں گولے ایک ساتھ ہی گریں گے. حالانکہ اگر کوئی یہ تجربہ کر کے ہی جواب دے دیتے تو میرا خیال ہے ان کو جواب آ جاتا کہ دونوں گولے ایک ہی ساتھ گریں گے، بھاری بھی اور ہلکا بھی، اس میں کوئی تعداد کا مطلب اس میں کوئی وزن کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح کا جب انہوں نے جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے سائنس میں جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل کی، سائنس کی ابتدا تو کر دی لیکن انہوں نے کوئی چیز جو ہے یعنی اس کو ثابت کیا، ٹھیک ہے. یعنی اہل یونان نے سب سے پہلے علم میں دلچسپی کا اظہار کیا، مگر
ہم اس چیز کو پھر جان لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا، مگر انہوں نے فلسفے اور منطق پر یعنی سائنس کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، بلکہ فلسفے اور منطق پر اسے پرکھا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب سائنس جو آج ہمیں صورت نظر آتی ہے، جو آج میں اور آپ سائنس سے واقف ہیں، آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کو اس مقام پر پہنچایا؟ جی بالکل درست آپ کا جواب، اہل علم یعنی جو علم سائنس کی ترقی تھی وہ مسلمانوں کے مرہون منت ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے علم سائنس کی کو ترقی دی، ٹھیک ہے، وہ ترقی یعنی جہاں انہوں نے علم کا آغاز کر دیا تھا اہل ایمان نے، لیکن اسے ترقی نہیں دی تھی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں ہمیں عطا کر دی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ چاند اور سورج کے بدلنے میں یا رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، موسموں کی تبدیلیاں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نشانیاں رکھی ہیں، تو یہ چیز جو جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے یعنی جب پڑھی تو انہیں پتہ چل گیا بالکل واضح طور پہ کہ اب اس پر ان کو صرف تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، انہیں مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں مشاہدے سے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل سائنس جو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آ کر سائنس کی جو آج کے دور میں ہم لوگ تعریف جانتے ہیں، اور وہ کیا تعریف ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے مادی چیزوں پر تحقیق کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، مادی چیزوں پر تحقیق کے آغاز سے کیا فائدہ ہوا کہ یہاں یہ جو سائنس تھی وہ تجرباتی علم بن گئی، کیونکہ مادی چیزیں وہ چیزیں ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ مادہ جو ہے اپنی تین حالتوں میں ہوتا ہے، مادہ جو ہے وہ ٹھوس، مائع اور گیس کی صورت میں ہوتا ہے، اور ان پر ہم تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ مانتی ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ ہمیشہ آپ مادے پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ تجرباتی علم کا یا تجرباتی سائنس کا آغاز ہوا، یعنی آپ بغیر تجربے کے کوئی بات نہ کہیے نہ اسے آگے بڑھائیے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ یونان نے اس علم میں کوئی قابل قدر ترقی نہیں کی، لیکن مسلمانوں نے جب مادی چیزوں پر تحقیق اور دریافت کیا اس کو، تو تجرباتی طریقے کو اس کے لیے اپنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سائنس کے اب انہوں نے اصول تشکیل دیے، ٹھیک ہے، سائنس بغیر اصولوں کے نہیں ہے، سائنس کے انہوں نے اصول بنائے، اور یہ اصول جو تھے وہ انہوں نے تجربے کی کسوٹی پر پرکھے، بالکل صحیح ہے نا، یہ بات ایسے نہیں انہوں نے ہوا میں باتیں کی، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اصول تشکیل دی اور اصولوں کو تجربے پہ پرکھا، پھر تجربے سے جو نتائج حاصل ہوئے انہیں وہ قلم بند کرتے گئے، یعنی لکھتے چلے گئے، اور کہاں تک انہوں نے لکھا، یعنی ان کی کتابوں کا جو کہنا چاہیے وہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے انہوں ہی نے یعنی تجربہ گاہ کا تصور دیا، یعنی تجربہ دیکھیں سائنس جو ہے سب سے پہلے تجربہ گاہ میں کی جاتی ہے، سائنس کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس پر ہم مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس تجربہ گاہ میں ہوتی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے تجربہ گاہ کا یعنی لیبارٹری کا تصور بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے دیا، ٹھیک ہے، پھر ان تجربات کو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ لکھتے چلے گئے، اور لکھا انہوں نے کہاں تک، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اس سے جو تھی یعنی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ تشکیل پا گئی، ٹھیک ہے، ان کی اگر بات کی جائے کہ ان کتابوں کی جو ہے وہ تعداد کتنی تھی تو وہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، ٹھیک ہے، یہی سائنسی علم کا طریقہ ہے، دیکھیں سائنس کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سائنس کا طریقہ کیا ہے کہ تجربے کے ذریعے اور مشاہدے کے ذریعے جو ہے ہم کسی چیز پر یعنی اس کو ہم واضح کریں، اس کے اصول دریافت کریں۔ اب کیا ہوا کہ اسپین کے اور بغداد کے جو مسلمان تھے انہوں نے سائنس کے میدان میں سب سے زیادہ ترقی کی، دیکھیں یہ وہی اسپین جو آج ہم جسے اسپین کہتے ہیں اور جسے ہم آج مسلمان ریاست نہیں کہتے، ایک دور میں جس دور کی میں بات کر رہی ہوں اس دور میں یہ اسپین جو تھا وہ مسلمان ریاست تھا، اور جو تھا بڑا شاندار، سب سے زیادہ یعنی جو شاندار تھا وہ اسپین تھا، جس میں ہم اندلس بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم جو ہے ہسپانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو پرانا نام ہے جو مسلمانوں کے زمانے میں نام تھا وہ ہسپانیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ صحیح سائنسی علم یا صحیح سائنسی
یعنی شعور کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کو جو صحیح یعنی دنیا کو کہنا چاہیے کہ سائنس کی ترقی کی، اس سے انہوں نے روشناس کرایا۔ اب جب ترقی کا آغاز ہو گیا، یعنی اب سائنس کی ترقی کرنا شروع کر دی، تو اب اس کے فوائد آنے لگے، یعنی اب اس کے فائدے آنے لگے۔ اور اس کے تو آپ کو پتہ ہے سائنس کے تو بے شمار فائدے ہیں، بے شمار، لیکن ہم صرف ان چند فائدوں کا ذکر کریں گے جس نے یعنی مختلف شعبہ زندگی کو فوری طور پر متاثر کیا۔ یعنی فوری کا مطلب پہلے ہی فوری طور پر جیسے ہی یہ کام شروع کیا، جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ تھا علم کیمیا۔ ٹھیک ہے، علم کیمیا کو معلوم ہے کیمسٹری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا کام کیا ہوا، مختلف جو مرکبات تھے ان کی ایجاد ہوئی۔ یعنی مرکبات کو پہلے جانا کہ یہ کہاں کہاں دنیا میں موجود ہیں، کس کس جگہ پر ہیں، اور ان سے کون سے مرکبات بنتے ہیں، پہلے مرکبات کون سے یعنی مرکبات دنیا میں موجود ہیں جن کو ہم عناصر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس کے علاوہ کیا ہے، ان سے مزید جو بننے والے مرکبات ہیں، یعنی مزید جو ذیلی ہیں یا جو ہم بناتے ہیں ان مرکبات کا آغاز ہوا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے یہ ترقی کی۔ پھر ایک بڑا شعبہ آ جاتا ہے علم فلکیات کا۔ علم فلکیات کا مطلب ہے چاند، ستارے اور سورج کے بارے میں، جو ان کی گردش کے بارے میں اصول جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے اندر درج ہوتے ہیں۔ یعنی ستاروں کی گردش، ستارے کیسے حرکت کرتے ہیں، چاند کیسے حرکت کرتا ہے، ان سب کے بارے میں ان کی گردش دریافت کی گئی، اور اس سے کیا ہوا، اس دور میں سفر کرنا آسان ہو گیا، سمت معلوم ہو گئی، اور رات کا سفر جو تھا وہ باسہولت ہو گیا، آسان بھی ہو گیا اور اس کے اندر سہولت بھی آ گئی۔ پھر تیسرا شعبہ ہمارے پاس اہم ترین شعبہ طب کا ہے، یعنی میڈیکل کا ہے۔ طب کے شعبے میں تجربات کرنے سے مسلمانوں کو یا دنیا کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت سی علاج بیماریاں اور بہت سے ایسے امراض جن کا علاج جو تھا وہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، وہ جو تھا وہ ایجاد ہوا، یعنی ان کے بارے میں جانا گیا کہ یہ کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس طرح سے ہم یہ جان گئے کہ مسلمان وہ اہم ترین قوم ہے جس نے سائنس کا آغاز کیا۔ سائنس کی ہم نے تعریف اب ہم نے نئے اس سے پڑھ لی، ہم نے صحیح زاویہ پڑھ لیا۔ اب مسلمان سائنسدان آ جائیے، مشہور مسلمان سائنسدان جن کے بڑے بڑے کام ہیں، جن کے بڑے بڑے یعنی وہ نام جنہیں ہم آج بھی انتہائی یعنی محبت سے اور عقیدت سے لیتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں، اور ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ مطلب اہل یورپ والے چاہے کچھ کہتے رہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جناب، تو یہ جو سب سے اہم ترین اس میں ہیں جن کا نام ایک بڑا نام ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کون ہے، جی جابر بن حیان، جنہیں ہم ابو کیمیا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کیمیا کے باپ یا کیمیا کے بانی کہہ لیجیے یا ابتدا کرنے والے کہہ لیجیے، اور ان کی بہت ساری جو ہیں وہ کاوشیں اور خدمات ہیں کیمیا کے میدان میں۔ پھر ہمارے پاس اگلا نام آ جاتا ہے زہاروی کا، حاتز کا، خوارزمی، بہت ایک مشہور سائنسدان ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ یعقوب کندی ہیں۔ یعقوب کندی نے بہت سارے جو ہیں وہ یعنی کام کیا ہے، ان کا مختلف شعبوں میں کام ہے۔ پھر رازی ہیں، یہ ہمارے پاس رازی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلے آ جاتے ہیں فارابی، ٹھیک ہے، ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ان کی کاوشیں اور ان کا کام بھی نظر آ جاتا ہے۔ پھر آئیں گے ابن حزم، ٹھیک ہے، ابن حزم نام ہے یہ، اکثر اس کو لوگ صحیح جو ہے وہ ادائیگی نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد البیرونی ہے، ابن سینا وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے یعنی میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ اپنی کاوشوں کا اظہار کیا، بہت زیادہ انہوں نے خدمات انجام دی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ پھر اگلے بات عمر خیام ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں دمیری، پھر ہیں ابن رشد اور آخر میں قرونی۔ تو اس طرح سے مسلمان سائنسدانوں کے ہم نے جو ہے واقفیت حاصل کر لی۔ اب آ جائیں علم سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ مسلمانوں نے 6 صدی تک سائنس کو ترقی دی، ٹھیک ہے، کچھ کم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ 6 صدی تک مسلمانوں نے ترقی دی اور ان 6 صدیوں میں انہوں نے لاکھوں کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، اور یہ لاکھوں کتابیں جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں،
بدقسمتی ہے، لیکن ان میں سے کہتے ہیں کہ آج تقریباً 1 لاکھ کتابیں دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں. صحیح ہے. پھر جو ہمارا کہہ لیجیے کہ ہم کہتے ہیں ان میں سائنس کا جب یورپ میں آغاز ہوا کہ وہ کس طرح سے ہوا. اہل یورپ جو تھے وہ سائنس کا علم ورثہ کے طور پر مسلمانوں سے حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیونکہ وہ اس لیے حاصل کرتے تھے کہ وہ اسپین جاتے تھے اور مسلمانوں سے علم سائنس خود سیکھتے تھے اور اس کے بعد اسے آگے بڑھاتے تھے. اب ان کے آگے بڑھانے کا کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کا اپنی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ترجمہ کیا اور یہ تقریباً 3 صدیوں پر محیط ہے. ٹھیک ہے. 3 صدیاں ہیں اس کے لیے. پھر سائنسی تحقیق کا سلسلہ جو تھا ایک وقت آیا کہ مسلمانوں میں رک گیا اور یہ وقت تھا 13ویں صدی کا جب مسلمانوں میں سائنسی تحقیق کا سلسلہ کچھ وجوہات کی بنا پر رک گیا. لیکن یہ جو تھا اہل یورپ میں ان کے سائنس سے استفادہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہی رہے یعنی فائدہ اٹھاتے ہی رہے اور اہل یورپ نے تحقیق کا سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے علم کی اشاعت کی. اس کے بعد انہوں نے ان کے اندر جو بہت ساری توہمات تھیں بہت ساری وجوہات تھیں مذہبی بھی تھیں وہ کچھ دور ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ترقی شروع کر دی. اب ترقی جب کی تو انہوں نے اتنی کر لی کہ وہ صنعتی انقلاب تک آ گئے. انہوں نے دنیا کو صنعتی انقلاب کا تحفہ جو تھا وہ دے دیا. پھر صنعتی انقلاب آنے کے بعد جو تھا کام جو تھا وہ دستی ہونے کے بجائے یعنی ہاتھ سے ہونے کے بجائے مشینوں سے ہونے لگا. اس طرح سے اشیاء زیادہ معیاری اور کم وقت میں کم لاگت میں کم خرچے میں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. تو اس طرح سے سائنس میں جو ہے وہ مختلف شعبۂ زندگی میں سائنس کی ترقی کی. اب ہم ان کی ایک ذرا نظر ڈال دیتے ہیں کہ کون کون سی ترقی کی کہاں کی. یعنی پارچہ بافی کہتے ہیں کپڑا سازی کپڑے کی تیاری میں. پھر شعبۂ طب میں مولک بیماریوں کے لیے دوائیں ایجاد ہوئی جس سے مسلمانوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوا. اس کے علاوہ جو تھا وہ ایک بڑی ترقی جو تھی وہ مختلف تیز رفتار گاڑیاں ریلیں اور ہوائی جہاز کی ایجاد ہے. اور آپ یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم یعنی استعمال کرتے ہیں اپنے آمد و رفت کے لیے. پھر ہمارے پاس اگلا شعبہ آ جاتا ہے شعبہ پیغام رسانی کا یعنی پیغام پہنچانے کا تیز ترین. اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت سارے یعنی چیزیں موجود ہیں یعنی ٹیلی فون ہے وائرلیس ہے ٹیلی پرنٹر ہے ریڈیو ہے فیکس ہے اور ٹیلی ویژن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا ان چیزوں کی ایجاد نے پیغام رسانی کو انتہائی آسان بنا دیا. اب اس سے بھی آسان شعبہ آ گیا جب کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی. کمپیوٹر کی ایجاد وہ تھی جس نے رہی صحیح مشکلات پیچیدہ مسائل اور مشکلات معاملات کو بھی چند سیکنڈ میں حل کر دیا. دنیا اس سے کیا ہوئی زیادہ جو تھی آرام دہ بھی ہو گئی اور زیادہ پرسکون بھی بڑھ گئی. پھر اگلی ایجاد جو بہت اہم ہے خوردبین کی ایجاد ہے. خوردبین کی ایجاد وہ ایجاد ہے جس نے اندیکھی مخلوقات تک رسائی ممکن بنائی. ٹھیک ہے. یعنی رسائی ممکن بنائی سے مراد کیا ہے یعنی ان تک رسائی ممکن بنائی جنہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جس میں بیکٹیریا اور وائرس کی کثیر تعداد سامنے ہے. اور بیکٹیریا اور وائرس کی کثیر تعداد سامنے آنے سے طلبہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ان تک رسائی حاصل ہوئی تو ان پر تحقیق ہوئی. تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کا انسداد جسے ہم کہتے ہیں روک تھام وہ آسان ہو گئی یعنی ان کے لیے دوائیں ایجاد کی گئیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں وہ بڑے بڑے شعبے ہیں جس میں سائنس نے ترقی کی ہے. یعنی آج بھی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور مزید ترقی وہ کر رہی ہے اور کرتی ہی جائے گی. یعنی اپنے آج بام عروج پر ہے سائنس آج اپنے بام عروج پہ پہنچ چکی ہے. تو طلبہ آپ کو یہ سبق پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہوگا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اگلی بار جو ہے اسے مزید جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور اپنے یہ جو ہمارا مطالعے کا یعنی سلسلہ ہے اسے ہم جاری رکھیں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی بار جو ہے وہ اس یعنی اپنے سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے. تو جلد ہی آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور میں آپ کے لیے آپ کے اس کلاس میں آنے کے لیے بہت زیادہ منتظر ہوں گی اور آپ جو سوالات مجھ سے پوچھیں گے ان سوالات کو آپ اپنے پاس پہلے نوٹ کر لیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے اور
آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا وہ سبق ہے جس میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ اقتباسات کی اقتباس کی تشریح آتی ہے، یعنی یہ وہ سبق ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ اس میں آپ اس کو پڑھیے گا یہاں تک جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کتاب کا مطالعہ بھی جو ہے وہ لازمی سامنے رکھیں، اسے بھی پڑھیں۔ جب آپ اس کو یعنی اس لیسن کو لیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کتابیں بھی کھلی ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو اب میں آپ سے جو ہے وہ یعنی اجازت چاہتی ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔